ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی ہائے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، اے لخت جگر ہے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو پہ سونے نہ دے کر، تم آ جانا ماں کے میں سو جانا جا کے، بقیع میں یہاں پہ اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، شاہ کربلا نے کہو رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہائے مظلوماں فاطمہ زہرا، ہائے مظلوماں فاطمہ زہرا، جیسے صدمے آپ بی بی سہ گئی بابا کے بعد، گر پر جاتے دنوں پر مثل شب ہو جاتے دن، ہائے معصوماں فاطمہ زہرا، ہائے مظلوماں فاطمہ زہرا، ہے لقب صدیقہ تیرا جانتے تھے یہ سبھی، ظلم کے دربار میں تو پھر بھی جھٹلائی گئی، حق نہیں پایا
فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا مٹ نہیں پایا تھی بی بی باپ کا غم قلب سے، غم نیا ایک مل گیا ہے قتل محسن کا تجھے، قلب روتا تھا فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا۔ وقت نزاع ہونے والی سے یہی فریاد کی، آپ کی خدمت جو پوری کر نہ پائی علی، یوں ہے شرمندہ فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا۔ بعد میرے پیار سے بچوں کو رکھنا یا علی، نہ کبھی محسوس ہونے دینا مادر کی کمی، اب چلی دکھیا فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا۔ شب کی تاریکی میں میت کو میری لے جانا تم، ظالموں کو میری میت پر نہ آنے دینا تم، ہوگی محو بکا فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا۔ جیسے صدمے آپ بی بی سہ گئی بابا کے بن، گر یہ پر جاتے دنوں پر مثل شب ہو جاتے دن، ہائے معصومہ فاطمہ زہرا
ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، بر محمد وآل محمد صلوات. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر برحمتك یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم. ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعائے سلامتی امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد. جزاکم اللہ. سامعین محترم، ابتدائی کلام میں ہی آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں ان ایام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ بات آپ کے لیے واضح اور روشن ہے کہ یہ ایام وہ ہیں کہ جن میں شہزادی کونین کے گھر پر حملہ کیا گیا تھا. کل کی مجلس میں
بیان کیا تھا کہ 28 صفر رسول اللہ کی شہادت، اور ٹھیک 3 دن بعد شہزادی کونین کے دروازے پر لوگوں کا ایک ہجوم اور لوگوں کا ایک جمع غفیر آ کر اکٹھا ہو گیا اور امیر المؤمنین سے بیعت طلب کرنے کا تقاضا کرنے لگا۔ اور ان دنوں کی عظمت آپ ایک حدیث سے سمجھیے۔ ہمارے یہاں ایک جملہ معروف ہے، وہ جملہ غلط ہے، اس کی تصحیح امام حسن علیہ السلام کے قول سے مل جاتی ہے۔ کیا جملہ ہے کہ کلو یوم عاشورہ کلو ارضن کربلا۔ بالکل سراسر غلط جملہ ہے کہ ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے، غلط جملہ ہے۔ کوئی دن بھی عاشور کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی سرزمین بھی کربلا کے جیسی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت تھا اور امام حسین علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا تھا تو کتنا سخت تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ دن کہ امام حسن علیہ السلام جیسا امام، شفیق امام اور بڑا بھائی، ویسے ہی رسول اللہ کی حدیث کے مطابق باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام پھوٹ پھوٹ کر گریا کر رہے تھے اس وقت، تو امام حسن علیہ السلام نے سینے سے لگایا تھا اور ایک جملہ کہا تھا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ جیسا تیرا دن ہے ویسا کسی کا دن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس جملے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عاشور کے برابر کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ لیکن معصومین علیہ السلام کے اگر آپ فرامین دیکھیں تو آپ کو ایک دن مل جائے گا کہ جن کو معصومین علیہ السلام نے عاشور سے زیادہ سخت کہا ہے۔ چھٹے امام کا ہی قول ہے، چھٹے امام نے کہا کہ جس روز شہزادی فاطمہ کے دروازے پر آگ لگائی گئی، یہ وہ دن تھا کہ جو عاشور سے زیادہ سخت ہے۔ روایت کے جملے ہیں اور روایت میں یہ باتیں موجود ہیں۔ جس روز امیر المومنین سے آ کر بیعت کا تقاضا کیا گیا، یہ دن زیادہ سخت ہے۔ لہذا سامعین محترم، آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین، محبان فاطمہ زہرا کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت بھی پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی جزاکم اللہ۔ یقیناً گنے چنے افراد ہیں، لیکن جیسے کل بھی عرض کیا تھا، خوش نصیب ہیں کہ جو اس فرش پر آ کر بیٹھتے ہیں، خوش نصیب ہیں کہ جن کو بلاوا مل جاتا ہے اور اس فرش پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ۔ اور کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اس فرش پر بیٹھنا کن کن ہستیوں کی تمنا ہے، کون کون اس فرش پر آ کر بیٹھنا چاہتا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی۔ آج ایک اور کال سن لیے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد علی محمد، اس حدیث کو سنیے اور فخر کیجیے اپنے آپ پر۔ مولا کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے مولا کے ارد گرد، چھٹے امام نے فرمایا، اتتحدثون اتخلون، کیا تم جب اپنی محفل میں بیٹھتے ہو، جب دوست یار اکٹھا ہوتے ہو، کیونکہ دیکھیے مجلس فقط اسے نہیں کہا جاتا جو ہم ابھی یہاں پر برپا کر رہے ہیں۔ اگر چند دوست ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو کلام عرب میں اسے بھی مجلس کہتے ہیں۔ مجلس کا مطلب ہے بیٹھک۔ لہذا کہا کہ جب تم لوگ آپس میں اکٹھا ہوتے ہو اور ایک جگہ پر جمع ہوتے ہو تو کیا اس محفل میں، اس مجلس میں تم ہمارے بارے میں ذکر کرتے ہو، ہماری باتیں کرتے ہو، ہمارے فضائل کا تذکرہ ہو جائے، ہمارے مصائب کی باتیں ہو جائیں، کیا بیٹھ کر کبھی ہمارا تذکرہ کرتے ہو، ذکر کرتے ہو؟ تو فوراً صحابی نے کہا کہ جی مولا بالکل، ہم آپ کی جب مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، جب ہم کہیں پر اکٹھا ہوتے ہیں تو بالکل وہاں بیٹھ کر ہم آپ کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ بالفرض یہاں سے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ میں سے کسی نے نعرہ لگا دیا، آپ فضائل سن کر خوش ہوئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم آپس میں امیر المومنین کی باتیں کر رہے ہیں، امیر المومنین کا ذکر کر رہے ہیں۔ مولا نے کہا، سنیے مولا کا جملہ، فرمایا واللہ انی لوددت، خدا کی قسم میں محبت کرتا ہوں، ان اکون فی بعض تلک المجالس، کہ ایسی مجلسوں میں میں بھی تمہارے ساتھ آ کر بیٹھا کروں۔ میری یہ تمنا ہے کہ جعفر صادق آئے اور تمہارے ساتھ ان مجالس میں آ کر بیٹھے اور تمہارے ساتھ شریک ہو جائے، جس میں ہمارے فضائل اور ہمارے مصائب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، خوش نصیب ہے وہ افراد جو اس فرش پر آ کر بیٹھتے ہیں، اور یقین جانیے یہی فرش عزا ہے جو ہماری نجات کا ذریعہ بننے والا ہے کوئی مجمع میں ایسا جو ہاتھ اٹھا کر بتا سکے کہ ہمیں اپنی نماز پر پورا بھروسہ ہے، ہمیں ہمارے روزوں پر پورا بھروسہ ہے، ہمارے سجدوں پر پورا بھروسہ ہے کوئی ایسا جو یہ دعویٰ کر سکے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حدیث موجود ہے کہ اگر بالفرض کسی کا ایک سجدہ بھی قابل قبول ہو گیا تو وہ جنتی ہو جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یعنی سامعین محترم، اس حدیث کے تحت ایک سجدہ قبول ہونے کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ
فخر کرے گا وہ انسان کہ جسے قیامت میں پتہ چل جائے کہ میرا ایک رکوع قبول ہو گیا تھا، میرا ایک سجدہ قبول ہو گیا تھا. لیکن ہاں ہم اتنا یقین سے کہہ سکتے ہیں اگر فرش ادا پر آ کر بیٹھ گئے تو ہم سچے دل سے حسین کے نام پر، حسین کی ماں کے نام پر آنسو بہاتے ہیں. اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں. لہذا فرش ادا یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا. ایک حکایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اسے بڑے بڑے علماء نے تذکرہ کیا کہ اصفہان ایران کا ایک شہر ہے. وہاں کے دو افراد، دو بھائی رہنے والے. ایک بھائی اس میں سے تاجر تھا، ایک بھائی ممبری تھا. اس کا کام تھا مجلس سے پڑھنا، جگہ جگہ جاتا تھا، مجلس سے پڑھتا تھا. وہ بہت بڑا خطیب تھا، اس کا کام یہ تھا. دوسرا تاجر تھا. تو محرم الحرام آ گیا اور مختلف مجلسوں میں وہ جا رہا تھا اور مختلف مجلس سے پڑھ رہا تھا. بالآخر عاشور کا دن آ گیا. عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جس دن اس کی کئی کمٹمنٹس تھی، کئی جگہ پر جانا تھا اور کئی جگہ مصائب اس کو جا کر پڑھنے تھے. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک ایسا موقع آیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی اور وہ دوسری جگہ پر نہیں پہنچ سکا. خیر عاشور کا دن تھا، اور ہمارے ہاں تو طریقہ کار یہی ہے، بزرگوں سے ہی سیکھا ہے کہ اگر عاشور کے دن اپنا بھی مر جائے تو ہم اپنوں کا بھی پرسہ نہیں لیتے، کیونکہ اس دن حسین علیہ السلام نے اس دنیا کو چھوڑا ہے اور حسین کی شہادت ہے. لہذا بھائی کو فقط اور فقط دفنایا اور مجلسوں میں لگ گیا دوسرا بھائی. اب 1 سال بعد تاریخ کہتی ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا. جب 1 سال بعد دیکھا تو دیکھا کہ جنت میں اچھے مقام پر موجود ہے. تو جس بھائی نے خواب میں دیکھا وہ کہنے لگا مجھے یقین تھا کہ تم اس وقت جنت میں اچھے مقام پر ہوگے، کیونکہ تم امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے، حسین کی مجلس سے پڑھتے تھے، تمہارا تو مقام الگ ہے اور مقام منفرد ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں ابھی اچھے مقام پر ہوں، لیکن 1 سال سے مسلسل عذاب میں تھا. 1 سال سے مستقل عذاب میں تھا اور تکلیفیں جھیل رہا تھا عالم برزخ میں، اور عالم برزخ میں تکلیفیں برداشت کر رہا تھا. کہا ایسا کیوں؟ تم تو ممبری تھے، تم تو حسین علیہ السلام کی مجلس سے پڑھا کرتے تھے. کہاں دراصل بات یہ تھی کہ مجھ پر حج واجب ہو چکا تھا اور میں نے حج نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، حج واجب تھا اور حج نہیں کیا تھا. میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ حدیث ہے ہمارے یہاں کہ اگر جس پر حج واجب ہو چکا ہو اور وہ جان بوجھ کر حج جو ہے وہ نہ کرے اور حج چھوڑ دے، تو جب مرے گا اور اس نے حج نہ کیا ہوا ہو تو اسے کہا جائے گا مت انشاء یہودین و نصرانین، مر جاؤ چاہے یہودی مرو چاہے نصرانی مرو، لیکن رسول کے اسلام سے، رسول کے مذہب سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یا تو یہودی مرے گا یا تو نصرانی مرے گا. اور یہ فرد وہ تھا جو ممبر پر یہ بیٹھ کر حدیث سناتا تھا اور ممبر پر بیٹھ کر حدیثیں پڑھتا تھا. لیکن چونکہ اس کو حج پر جانا تھا، لیکن یہ چونکہ اپنی مجالس کی کمٹمنٹس لے چکا تھا، اس نے اس سال کا حج چھوڑ دیا اور موت آ گئی. تو اب اس سے کہا گیا کہ تم نے حج تو نہیں کیا، لہذا عالم برزخ میں اسے مستقل عذاب میں رکھا گیا. اچھا دیکھیے، عالم برزخ میں جب عذاب میں ہے اور تکلیف میں گرفتار ہے تو عالم برزخ کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کام نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ میں تمہاری برزخ کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں، لہٰذا اس کی تیاری کر کے آنا. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محال ہو گیا وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. جب وہ برزخ میں تھا 1 سال تک مسلسل عذاب میں رہا، تو 1 سال تک وہ کچھ سوچ رہا تھا کہ میں ایک جملہ ایسا تھا کہ جو زندگی میں بار بار میں پڑھا کرتا تھا، جب میں مشکل میں آتا تھا تو وہ جملہ پڑھ دیا کرتا تھا. وہ جملہ کیا تھا وہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا. وہ اپنے بھائی کو بتا رہا ہے کہ وہ جملہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. 1 سال بعد وہ جملہ میری زبان پر آ گیا. وہ کیا تھا؟ یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمہ تو اگیسینی، اے میری آقازادی فاطمہ میری مدد کیجیے. ادھر یہ زبان سے جملہ نکلا. اس نے دیکھا، میری نگاہ پڑی کہ عالم برزخ میں نے 2 انوار کو دیکھا، 2 نور کو دیکھا. 2 نور کے باتیں کرنے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ امیر المومنین اور جناب سیدہ کا نور ہے. آپس میں باتیں کر رہے تھے. اب عالم برزخ میں دنیا میں اگر وہاں پر کھڑا ہو کر کوئی بات کرے گا مجھے سنائی نہیں دے گی. عالم برزخ میں یہ قیود نہیں ہے کہ وہاں پر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو مجھے سنائی نہیں دے رہی. وہاں تو دنیا سے رابطہ رکھتے ہیں، ہزاروں میل کے فاصلے کا رابطہ ہوتا ہے. لہذا کہا کہ میں نے دیکھا باتیں کر رہے تھے. کیا باتیں کر رہے تھے؟ جناب سیدہ نے امیر المومنین سے کہا کہ اے علی، یہ میرے حسین کا ذاکر ہے اور فاطمہ نہیں چاہتی کہ حسین کا ذاکر عذاب میں مبتلا رہے، لہذا میں چاہتی ہوں اسے یہاں سے نجات مل جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے بار بار یا علی کہا کریں، بار بار اٹھتے بیٹھتے یا علی یا زہرا یا حسین یا مہدی کہا کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو قبر میں برزخ میں مسلسل انسان کو کام آئیں گی. لہذا جیسے اس نے توسل کیا اور باتیں کرتے ہوئے سنا، جناب سیدہ نے کہا اے علی، میں چاہتی ہوں اس کو نجات مل جائے. امیر المومنین نے کہا سیدہ، تم جانتی ہو حج ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک بار واجب ہوتا ہے، اسے کرنا چاہیے تھا، اس نے کیوں نہیں کیا؟ اب کوئی چارہ نہیں کہ اسے نجات مل سکے، کیونکہ اس کا واجب رہتا ہے. یا تو کوئی اس کا واجب ادا کر دے تو اسے نجات مل جائے گی. جناب سیدہ نے کہا علی، وہ میں نہیں جانتی، مجھے اتنا پتہ ہے میرے بیٹے کا ذاکر ہے، میرے بیٹے کی مجلس سے پڑھتا ہے، اس کے مصائب پڑھا کرتا تھا، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ اسے نجات مل جائے. تو جناب سیدہ نے کہا کوئی حل ہے؟ سنیے گا. امیر المومنین نے کہا ہاں ایک حل ہے. تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارا بیٹا مہدی ہر سال حج بجا لاتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، لہٰذا اپنے بیٹے مہدی سے کہو کہ وہ اس سال اس کی نیابت میں حج انجام دے. اگر اس کی نیابت میں حج کرے گا اور اس کا ثواب ہدیہ کر دے گا، اسے نجات مل جائے گی.
لہٰذا سامعین محترم یہ فرش اعضا، یہ ذکر حسین ہماری نجات کا ذریعہ ہے جو ہر موڑ پر ہمارے کام آنے والا ہے۔ ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر باآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس سامعین محترم، گفتگو ہماری معجزات امیر المؤمنین کے اعتبار سے ہو رہی تھی، اور آج یہ اس سلسلے کی ہماری دوسری گفتگو ہے۔ جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ رعد سے، آخری آیت ہے اس سورہ کی، آیت کا نشان 43 ہے۔ اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، جو کافر ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کا رسالت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ تو اے حبیب گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمیں ان کی گواہی سے کیا لینا دینا۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ان سے کہہ دیجئے کہ ہماری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے، جس کے پاس تمام تر کتاب کا علم ہے، وہ ہماری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ اور کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اس سے مراد کون ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ دیکھیے سامعین محترم، کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ معجزے کی بنیاد ہے علم۔ جتنا بڑا انسان عالم ہوگا اتنا بڑا معجزہ دکھائے گا، اتنا بڑا معجزہ دکھانے پر وہ قدرت رکھتا ہوگا۔ لہذا ایک اور مقام پر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ جناب سلیمان کا کل پورا واقعہ پڑھا، تخت کون لے کر آیا تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ 1500 میل کے فاصلے سے، پلک جھپکنے کے فاصلے پر فوراً تخت لے کر آ گیا۔ تو جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے اس کا یہ اختیار ہے، اور جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہو اس کا کتنا اختیار ہوگا؟ اب آگے سنیے، چھٹے امام سے پوچھ لیا مولا یہ جو آصف برقیہ جناب سلیمان کے وصی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اور علی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کتاب کا پورا علم تھا۔ مولا یہ تھوڑے اور پورے میں کیا فرق ہے؟ یہ تھوڑا اور پورا کتنا ہوتا ہے؟ یہ کم اور زیادہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ آپس میں کتنا فاصلہ ہے کہ ان کے پاس تھوڑا سا علم ہے، ان کے پاس پورا علم ہے، تو کتنا فاصلہ ہے؟ چھٹے امام نے ایک مثال دی اور عجیب مثال دی، فرمایا تم نے مچھر کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا مچھر کا جسم کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ کہا جی مولا یہ بھی میں نے غور کیا ہے۔ کہا اگر تصور کرو کہ یہ مچھر ایک سمندر میں جا کر ڈبکی لگا لے اور پھر باہر نکلے تو اس کے مچھر کے پروں پر کتنا سا پانی ہوگا؟ کہا مولا بہت تھوڑا سا پانی ہوگا۔ کہا اور سمندر میں کتنا سارا پانی ہوگا؟ کہا مولا اتنا پانی کہ شمار نہیں کر سکتے۔ کہا بس اتنا سمجھ لو آصف برقیہ کا علم مچھر کے پر کے برابر ہے، علی کا علم سمندر کے برابر ہے۔ علی کا علم ہے سمندر کے برابر، جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ علی کا علم اللہ کے علم سے متصل ہے۔ علی علم لدنی کے مالک ہے، علی پروردگار عالم کے علم کے وارث ہے۔ لہذا سامعین محترم، مولا نے فرمایا کہ آصف برقیہ کا علم مچھر کے پر کے برابر کے علم، اور امیر المومنین کا سمندر کی مانند علم ہے۔ یہی وجہ ہے سامعین محترم، آپ جا بجا دیکھیے رسول اللہ نے کیا فرمایا امیر المومنین کے بارے میں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الفقہ وعلی بابھا، میں فقہ کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا خزانۃ العلم وعلی مفتاحھا، میں علم کا خزانہ ہوں اور علی اس خزانے کی چابی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کے آگے بھی حدیثیں سن لیتے ہیں، کیونکہ حدیثیں گڑھ دی گئی، ٹھیک ہے، اور حدیثوں میں اضافہ کر دیا گیا، اور بہت جو ہے وہ زیادہ حدیثوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ حالانکہ کچھ اہل سنت کے علماء نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ حدیث اتنی ہی صحیح ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کے آگے جو کچھ ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے، وہ سب کا سب گڑا گیا ہے۔ اب کیا کیا گڑھ دیا گیا؟ فلاں ہستی جو ہے وہ شہر کی چھت ہے، صحیح ہے، فلاں ہستی جو ہے وہ شہر کی دیواریں ہیں۔ تو علامہ طالب جوہری کہا کرتے تھے پھر شہر میں پرنالہ بھی ہوتا ہے، شہر میں دوسری چیزیں بھی ہوتی ہے، پھر وہ بھی بنا دو۔ کسی نے کہا کہ شہر کی چھت ہے فلاں ہستی، کسی نے کہا کہ فلاں ہستی شہر کی جو ہے وہ دیوار ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں اور غور کریں تو شہر کی نہ دیواریں ہوتی ہیں نہ شہر کی چھت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شہر کا فقط اور فقط دروازہ ہوتا ہے۔ اور علامہ طالب جوہری حسین جملہ کرتے تھے، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے اس جملے کے صدقے میں۔ آپ جملہ سنیے، علامہ طالب جوہری نے کہا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، تم دیواریں بناتے جاؤ، تم پرنالے بناتے جاؤ، تم چھتیں بناتے جاؤ، تم جو بناتے جاؤ، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمیں اتنا پڑتا ہے کہ جو عزت دار ہوتا ہے وہ دروازے سے آتا ہے، جو چور ہوتا ہے وہ دیوار پھلانگ کر آتا ہے۔ جو عزت دار ہوگا دروازے سے آئے گا، دروازے سے داخل ہوگا، اور جو چور اچکا ڈاکو ڈکیت وہ ہوگا وہ کہاں سے آئے گا؟ دیوار پھلانگ کر آئے گا۔ لہٰذا سامعین محترم فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہی وجہ ہے امیر المومنین مسجد میں تشریف فرمائے، رسول اللہ بیٹھے ہیں اور دیگر اصحاب تمام تر رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک شخص آ گیا مسجد میں، توجہ، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا
اس نے آ کر سب سے پہلے امیر المؤمنین کو سلام کیا، السلام علیک یا امیر المؤمنین. امیر المؤمنین نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد اس نے سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ. رسول کو بعد میں سلام کیا. اب دیکھیے عام بندہ ہوگا وہ اعتراض کر دے گا، رسول اللہ بڑے ہیں، پہلے انہیں سلام کرنا چاہیے تھا، علی کو بعد میں سلام کرنا چاہیے تھا. لیکن اس شخص نے الٹا کیا، پہلے سلام کیا امیر المومنین کو، بعد میں سلام کیا رسول اللہ کو. اب جیسے ہی کیا نا تو اس بزم میں کچھ ایسے افراد بیٹھے تھے کہ جن کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں تھا. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اس نے پہلے علی کو سلام کیا تو فوراً رسول اللہ کو بولنے لگے، یا رسول اللہ آپ اس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں، اسے تو کسی قسم کی تمیز نہیں ہے، یہ انتہائی جاہل انسان ہے، اسے کسی قسم کا جو ہے وہ احترام نہیں آتا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے آپ کو سلام کرتا بعد میں علی کو سلام کرتا. یہ بدتمیز ہے، یہ جاہل ہے، اسے طریقہ کار نہیں آتا، بزم رسالت کا احترام نہیں آتا. یہ آیا اسے پہلے رسول کو سلام کرنا چاہیے تھا، بعد میں علی کو سلام کرنا چاہیے تھا. لیکن اس نے الٹا کیا، علی کو پہلے سلام کیا، آپ کو بعد میں کیا. رسول اللہ نے کہا ٹھہرو، مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ جس نے کیا ہے اس سے پوچھو، اس سے دلیل مانگو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے. فوراً اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یا رسول اللہ عزت دار پہلے دروازے پر آتا ہے پھر شہر پر جایا کرتا ہے. یا علی جزاکم اللہ. یا رسول اللہ میں کیا کروں، آپ ہی نے فرمایا ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو عزت دار ہوگا وہ دروازے سے آئے گا پھر آپ تک آئے گا. آپ شہر ہیں، شہر میں تو بعد میں آتا ہے انسان. یہی وجہ ہے کہ کسی سے پوچھ لیا تھا اور کسی نے اعتراض کر کے کہا تھا کوئی ناصبی امیر المومنین پر اعتراض کرنے والا کہ ہمارا رسول وہ ہے، حالانکہ رسول اور علی جدا جدا نہیں ہے. رسول اور علی خود رسول اللہ نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، مجھ اور علی کا نور ایک ہی ہے، ہم ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہم ایک ہی نور سے خلق کیے گئے. لہذا کسی نے اعتراض کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے نبی کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے نبی کے پاس جبرائیل 24,000 مرتبہ ہے. کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ. تو فوراً سے علی کے ملنگ نے بڑھ کر کہا کہ ہمارا علی وہ ہے جس کے پاس جبرائیل 48,000 مرتبہ ہے. فوراً حیران رہ گیا، نبی کے پاس 24,000 مرتبہ اور علی کے پاس 48,000 مرتبہ. کہا تم نے حدیث نہیں سنی انا مدینۃ العلم وعلی بابها؟ انسان آتا بھی دروازے سے ہے، جاتا بھی دروازے سے ہے. جب آئے گا نبی کے پاس تو بھی علی کے پاس سے آئے گا اور جب جائے گا تو بھی علی کے پاس سے ہوتا ہوا جائے گا. لہذا سامعین محترم جبرائیل آئے امیر المومنین کے پاس کئی مرتبہ. اور دیکھیے شاگرد پر لازمی ہوتا ہے کہ استاد کا احترام کیا جائے. ٹھیک ہے، جبرائیل شاگرد ہے، علی استاد ہے. روایت سنا دوں کیسے استاد ہے، کیوں کہا جاتا ہے. پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ علی کو کیوں استاد کہا جاتا ہے جبرائیل کا. وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، امیر المومنین بیٹھے ہیں، جبرائیل آ گئے اور جبرائیل جیسے ہی بارگاہ رسالت میں آئے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد رسول اللہ نے پوچھ لیا. اچھا ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ کے پاس جبرائیل صرف وہی لے کر آئے، ایسا نہیں ہے. جبرائیل کا جب ارادہ ہوتا تھا رسول کے پاس آ جاتے تھے، کبھی سلام کرنے، کبھی علی کی کوئی فضیلت سنانے، کبھی خدیجہ طاہرہ کو سلام پہنچانے، کبھی شہزادی کونین کو سلام پہنچانے، کبھی چکی چلانے، کبھی لوری سنانے، کبھی جھولا جھلانے. لہذا جبرائیل ہے اس در کا خادم ہے، جب چاہتا تھا آ جاتا تھا. لہذا رسول اللہ کے پاس آیا تو رسول اللہ نے پوچھ لیا یا جبرائیل کم عمرک، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو فوراً جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی عمر تعداد میں نہیں بتاؤں گا، عدد میں نہیں بتاؤں گا، بس آپ اتنا سمجھ لیجیے ایک ستارہ ہے جو 10,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے. 10,000 سال میں ایک مرتبہ عرش الہی پر نظر آتا ہے. ایک ستارہ ایسا ہے. یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 10,000 مرتبہ دیکھا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ ایک ستارہ ہے جو 10,000 سال میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے، ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے. اور یا رسول اللہ میں نے ایسے ستارے کو 10,000 مرتبہ دیکھا ہے. یہاں کے سال ہے یا وہاں کے سال ہے یہ مجھے نہیں پتا. وہاں کا یہاں کا جو ہے وہ 50,000 سال، وہاں کا ایک دن بنتا ہے. لہذا کہا کہ میں نے ایسے ستارے کو 10,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو رسول اللہ نے فوراً کہا اے جبرائیل اگر اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. کہا یا رسول اللہ جس ستارے کو 10,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسے دیکھوں اور نہ پہچانوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نور کو دیکھوں اور نہ پہچانوں؟ رسول اللہ نے دیکھا امیر المومنین برابر میں بیٹھے ہوئے. رسول اللہ نے اپنی 2 انگلیوں کو اشارہ کیا، علی کے تھوڑی کے نیچے رکھے اور اٹھایا اور کہا یا علی ذرا اپنا امامے کو تو اوپر کرنا. علی نے اپنے امامے کو اوپر کیا، پیشانی سے نور نکلنے لگا. جبرائیل اپنے مقام سے کھڑا ہوا، کہا یہی وہ نور ہے جسے میں نے عرش پر 10,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہی وہ نور ہے جسے میں نے 10,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور جبرائیل جب آتے تھے تو اٹھ جایا کرتے تھے احترام میں. تو رسول اللہ نے کہا جبرائیل تم ابھی علی کے احترام میں کیوں اٹھے؟ کہا یا رسول اللہ شاگرد کو استاد کے احترام میں اٹھ جانا چاہیے. کہا یہ تمہارا استاد ہے. اب دیکھیے رسول اللہ تو جانتے ہیں نا ہمارا عقیدہ ہے یہ رسول وہ ہے جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے، لیکن بیان اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ہم تک روایت پہنچ جائے. تو فوراً رسول اللہ نے کہا یہ تمہارے استاد ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ. کہا کیسے؟
کہا یا رسول اللہ جب پروردگار عالم نے مجھے خلق کیا ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، تو پروردگار عالم نے فوراً پوچھ لیا جبریل من انت و من انا، اے جبریل ذرا یہ بتاؤ تم کون ہو اور میں کون ہوں، بتاؤ ذرا۔ تو جبریل کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہا جائے پروردگار عالم سے، تو جبریل نے کہہ دیا انت انت و انا انا، تو ہے میں ہوں۔ جب یہ جواب دیا تو روایت کے جملے ہیں پردے سے ایک نور ظاہر ہوا اور اس نور نے کہا اے جبریل یہ کیا تو میں لگا کر رکھی ہے، تو ہے میں ہوں، یہ پروردگار عالم کی تسبیح کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ کہ انت رب الجلیل و انا عبدک الذلیل اسمی جبرائیل، تو رب جلیل ہے میں تیرا حقیر بندہ ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ یہ امیر المومنین نے تسبیح کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ تو علی کا ایسا علم کہ علی فرشتوں کے سردار کو پڑھا رہے ہیں، فرشتوں کے جو لیڈر ہیں اس کو پڑھا رہے ہیں، امیر المومنین کے علم کا یہ عالم ہے۔ لہٰذا سامعین محترم روایت کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم نے امیر المومنین کے علم کی شان میں کئی آیتیں نازل کی۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، ایک اور آیت سورہ مبارکہ یاسین کی، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اچھا یہ آیت کب اتری تھی؟ یہ آیت اس وقت اتری تھی دراصل ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو سلمہ، اور وہ بڑے دور دراز رہتا تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ روزانہ مسجد میں آئے اور رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھے، اس کی خواہش رہتی تھی۔ تو جب وہ سفر کرتا تھا تو کافی وقت لگ جاتا تھا، ہماری زبان میں بالفرض 20-25 منٹ لگ جاتے تھے آنے میں اور 20-25 منٹ جانے میں، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگ اگر برابر میں رہتے تب مسجد میں نہیں آتے، یہ کیسا خواہش مند ہے نماز جماعت کا کہ دور دور سے آ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، تو اب دور دور سے آ جایا کرتے تھے لوگ۔ تو لیکن ایک خواہش تھی دل میں، کہا کرتے تھے یا رسول اللہ کاش ہم قریب میں رہتے تو ہمارا یہ جو وقت ضائع ہو رہا ہے یہ بچ جاتا، ہم مسجد میں بیٹھتے اور آپ کے چہرے کی زیارت کرتے اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے، آپ کی مجلسوں میں شامل ہو جاتے۔ یہ آیت اتر گئی۔ کیا آیت اتری؟ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لوگوں کے اعمال کو بھی لکھتے ہیں، ان کے آثار کو بھی لکھتے ہیں، ایک ایک قدم کو لکھا جا رہا ہے۔ لہذا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہ جو تم مسجد کی طرف آ رہے ہو جتنا چل کر، یہ قدم ضائع نہیں ہو رہے، یہ جو چل کر جاؤ گے یہ قدم بھی ضائع نہیں ہو رہے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں کہ جب انسان مسجد کی طرف چل کر آئے اور مسجد کی طرف سے واپس جائے تو اس کے قدم ضائع نہیں ہوتے، قدم کو پروردگار عالم اعمال نامے میں لکھتا ہے اور اس کا ثواب لکھا کرتا ہے۔ اب جو مسجد کا بچانے والا حسین ہے، اگر کوئی اس کی مجلس میں آ جائے تو جو چل کر آ رہا ہے وہ قدم بھی ضائع نہیں ہوں گے، جو چل کر جائے گا وہ قدم بھی ضائع نہیں ہوں گے، وہ بھی لکھے جائیں گے نامہ اعمال میں۔ لہٰذا سامعین محترم، اور آگے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم کس میں رکھ دیا ہے؟ امام مبین میں رکھ دیا ہے، ہم نے ہر شے کو احصا کر دیا ہے امام مبین میں۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو امیر المؤمنین سے پوشیدہ ہو۔ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ لہذا سامعین محترم کوئی ایک ایسا مرحلہ کہ جب امیر المومنین نے کہا ہو۔ اچھا یہ آیت وہ ہے کہ جب امیر المومنین نے خود کہا کہ یہ آیت پروردگار عالم نے میرے لیے اتاری ہے۔ کون سا موقع ہے؟ جناب عمار یاسر، جناب قمبر، دونوں سے روایت ملتی ہے۔ جناب عمار یاسر کے ساتھ مولا سفر کر رہے ہیں، ایک ریگستان میں پہنچ گئے۔ ریگستان آپ نے دیکھا ہوگا، تصویروں میں ہی دیکھا ہو کتنا بڑا ہوتا ہے ریگستان۔ مولا نے دیکھا پورا ریگستان چیونٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں کتنی چونٹیاں ہوں گی، ایک جگہ ہم چلتے پھرتے دیکھ لیں چونٹیاں تو ہم اس کی تعداد کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی چونٹیاں دیکھی جناب عمار نے۔ تو جب پروردگار عالم کی قدرت کا یہ مظاہرہ دیکھا تو فوراً دل نے تسبیح کی، سبحان الذی من یعلم عدد ھذا النمل، پاک ہے وہ ذات کتنی کہ جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ عمار نے دل میں تسبیح کی تھی، علی نے دل کے حال کو پڑھ لیا۔ عمار خبردار ایسے تسبیح مت کرنا، بلکہ ایسے کہو سبحان من خلق ھذا النمل، پاک ہے وہ ذات جس نے ان چونٹیوں کو خلق کیا ہے۔ ہم جیسا ہوتا خاموش ہو جاتا، عمار تھا سامنے ایمان کے 7ویں درجے پر، فوراً کہتا ہے علی اس کا مطلب آپ چونٹیوں کی تعداد کو جانتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے چونٹیوں کی تعداد کتنی ہے؟ مولا نے کہا واللہ انی اعلم عددها بل من الذکر والانثى، علی صرف یہ نہیں جانتا چونٹیوں کی تعداد کتنی ہے، یہ بھی جانتا ہے اس میں نر کتنے ہیں، یہ بھی جانتا ہے اس میں مادہ کتنی ہے۔ ہر بات کا علم رکھتا ہے علی۔ لہذا سامعین محترم، اب امیر المومنین اتنے بڑے عالم، اور چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم سب میں اے لوگوں سب سے بڑا عالم علی ہے، اب جتنا بڑا عالم اتنا بڑا معجزہ۔ لہذا ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں بعض اوقات معجزے خود نہیں دکھاتے تھے، علی کو کہتے تھے تم دکھاؤ معجزہ، لیکن کیا کرتے تھے معجزہ دکھانے سے پہلے اپنی ابا امیر المومنین کے شانوں پر رکھ دیتے تھے۔ روایت میں اس ابا کا نام ہے مستجاب، وہ شانوں پر رکھ دیا کرتے تھے، علی جاؤ فلاں جگہ مردہ زندہ کرنا ہے کر کے آؤ۔
امیر المومنین جاتے وہاں جا کر مردے کو زندہ کرتے اور واپس آ جاتے، یا رسول اللہ مردہ زندہ کر دیا، آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہو گیا۔ تو اس وقت جیسے آج بھی لوگ ہیں نا امیر المومنین کے معجزوں پر اعتراض کر دیتے، اس وقت بھی تھے، تو فوراً کہنے لگے یہ علی کا کمال تھوڑی ہے، علی جا کر زندہ کر دیتے ہیں، یہ تو رسول اللہ کی ابا کا کمال ہے کہ رسول اللہ کی ابا رکھتے ہیں اور جا کر مردہ زندہ کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں اپنے بڑوں میں سے کسی کو پہنا دیتے تاکہ وہ جا کر جو ہے وہ مردہ زندہ کر کے آتے، لیکن رسول اللہ کا نہ پہنانا یہ بتا رہا ہے کہ علی ہی سوا کے اہل ہیں اور علی ہی زندہ کر سکتے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، امیر المومنین اس طریقے سے جا کر زندہ کیا کرتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے اور امیر المومنین اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ میثم تمار ہے، مالک اشتر ہے، ساسا بن سوان ہے، کمیل ابن زیاد ہے۔ کیا بیٹھک لگتی ہوگی علی کے ارد گرد جب یہ بیٹھتے ہوں گے۔ خدا ہمیں بھی نصیب کرے کہ ہم زمانے کے امام کے ساتھ یہ بیٹھکیں لگائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں۔ لہذا سامعین محترم، بڑے بڑے صحابی جو مولا کے عاشق تھے، مولا کے چاہنے والے تھے، مولا کے ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ ابھی امیر کائنات بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص مسجد میں تابوت لے کر کھینچتا ہوا آیا مسجد میں، اعرابی تھا، بدو تھا، دیہات کا رہنے والا۔ فوراً آ کر کہتا ہے یا علی، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مردے کو زندہ کر دیں۔ امیر المومنین نے کہا اچھا۔ میثم کو آواز دی، میثم، جناب میثم کی کنیت تھی ابا جعفر، فرمایا یا ابا جعفر، کہا جی مولا، کہا جاؤ کوفہ میں جا کر اعلان کر دو اور بتا دو کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کی ابا کا کمال تھا، علی کا کمال نہیں ہے، آج علی مردہ زندہ کر کے دکھانے والا ہے۔ جس کو یہ شوق ہے کہ علی کے ہاتھوں مردہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھے، مسجد میں جمع ہو جائے۔ جیسے یہ اعلان ہوا، سارا کوفہ امڑ کر آ گیا، سارا کوفہ جمع ہو گیا علی مردہ زندہ کرنے والے۔ اب امیر المومنین اپنے مقام سے اٹھے، آئے قریب اور کہا کہ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ اس مردے کے چہرے سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو امیر المومنین نے دیکھا، کہا کہ یہ تو کافی پرانی میت لگ رہی ہے، کتنے دن ہو گئے اس کو؟ کہا احد و اربعون یومن، یا علی 41 دن ہو گئے مرے ہوئے، ہم نے نہیں دفنایا۔ اچھا کیوں نہیں دفنایا؟ کہا کیونکہ بستی والوں میں جھگڑے ہو گئے آپس میں، اور اس بات پر کیونکہ اسے قتل کیا گیا، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اس کا قاتل کون ہے۔ جب تک قاتل نہیں پکڑا جائے گا اس کو دفن نہیں کریں گے ہم، پہلے یہ پتہ چل جائے اس کا قاتل کون ہے۔ امیر المومنین نے اگر قاتل کا ہی نام پتہ کرنا ہے تو علی ایسے ہی بتا دیتا ہے اس کا قاتل کون ہے، مردہ زندہ کرنے کی کیا بات ہے۔ میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے چچا نے اس کو قتل کیا ہے، اور وہ قتل اس لیے کیا ہے کیونکہ اس نے چچا کی بیٹی سے نکاح کیا تھا، چچا کی بیٹی نے اسے کھلا لے لیا، جب طلاق ہو گئی تو پھر اس نے دوسری شادی کر لی، چچا سے برداشت نہیں ہوا، دوسری شادی کیسے کی، چچا نے قتل کر دیا انتقام میں بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں یار علی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ مردہ خود اٹھے اور اپنی زبان سے بتائے کہ مجھے کس نے قتل کیا، ہم اس سے سننا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا اچھا۔ امیر المومنین نے مصلی بچھایا اور مصلی پر 2 رکعت امیر المومنین نے نماز پڑھی۔ یہ دیکھیے یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مولا کیا محتاج ہے کہ نماز پڑھیں گے تو ہی مردہ زندہ ہوگا؟ محتاج نہیں ہے، علی ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے گا، علی اس بات کے محتاج نہیں ہے، لیکن فقط نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کی توحید خطرے میں نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ ہوتے تھے، میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا، امیر المومنین کے قدموں میں آ کر گرنے لگتے تھے، سجدہ کرنے لگتے تھے۔ جنگ خیبر میں صرف خیبر کا دروازہ اکھاڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا مولا کو، تو کئی لوگ آ گئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ آؤ علی کے پاس چلتے ہیں، اور علی کے پاس پہنچ کر دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کی خدائی کے قائل ہو گئے، آپ ہی خدا ہیں۔ کون ایسا بندہ ہے اس روح ارض پر جو اتنے بڑے خیبر کے دروازے کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ کر پھینک دے اور پھر اسے پل بنا کر رکھ لے؟ آؤ علی کے پاس چلتے ہیں، اور علی کو جا کر بتا دیتے کہ ہم آپ کی خدائی کے قائل ہو گئے، آپ جو ہے وہ اللہ ہیں۔ اب یہ ہے نا توحید کے محافظ، جیسے ہی لوگ خیمے میں پہنچے دیکھا امیر المومنین بیٹھے ہوئے جو کی روٹی توڑ رہے ہیں گھٹنوں سے، لیکن روٹی جو ہے وہ نہیں ٹوٹ رہی۔ تو فوراً انہوں نے سوچا کہ یہ وہی علی تھا کہ جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا، جس سے ایک جو کی روٹی نہیں ٹوٹ رہی وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ توحید بچ گئی۔ وہاں سے لوگ نکلے، علماء کہتے ہیں امیر المومنین نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا پروردگارا گواہ رہنا، خود کو گھٹا گھٹا کر تجھے بڑھایا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ دیکھیے بعض لوگ سوال کر دیتے کیا خدا جو ہے وہ محتاج تھا امیر المومنین کا؟ نہیں، محتاج نہیں ہے خدا کہ امیر المومنین کے ذریعے سے پہچانوایا جائے، لیکن پروردگار عالم نے ان کو خلقی اسی لیے کیا ہے تاکہ ان کی توحید محفوظ رہے پروردگار عالم کی، اور پروردگار عالم کی پہچان ہو دنیا بھر میں، ٹھیک ہے۔ لہذا سامعین محترم، امیر المومنین نے کہا کہ میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں کہ اس کو قتل کرنے والا اس کا چچا ہے اور اس نے انتقام کی آگ میں اسے قتل کر دیا ہے، میری بات مان لو۔ کہا نہیں یا علی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے زندہ کریں، ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا اچھا، مصلی بچھا دیا۔ امیر المومنین آئے، مصلی عبادت پر نماز پڑھنے لگے، نماز کے محتاج نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم کی توحید بچانے کی خاطر علی نے سجدے میں سر رکھا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ بتانا یہ چاہ رہے تھے خدا وہ نہیں ہوتا جو معجزے کر کے دکھائے، خدا وہ ہوتا ہے جسے علی سجدہ کر کے دکھائے، خدا وہ ہے جس کے سامنے علی جھکتا ہے، وہ خدا ہوتا ہے۔ لہذا امیر المومنین پروردگار عالم کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا، نہ ہم گالی ہیں نہ ہم کالی ہیں۔ گالی کسے کہتے ہیں؟ جو امیر المومنین کو حد سے بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مولا نے خود کہا ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، ہمیں رب تک نہ لے کے جاؤ، اس کے علاوہ جو تمہارا دل چاہے وہ کہتے رہو ہماری شان میں، لیکن خبردار ہمیں رب کے برابر نہ لے کر آؤ، شرک نہ کرنا۔
اور مولا نے کالی پر بھی لعنت کی. کالی کسے کہتے ہیں؟ کالی اسے کہتے ہیں جو مولا کی شان کو کٹاتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں مقصر. نہ گالی بنو نہ کالی بنو, علی کے موالی بنو بس. لہذا سامعین محترم, مولا نے نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مولا نے زیر لب کچھ جنبش کی, کچھ پڑھا. یہ علی اس علی سے باتیں کر رہا ہے, نہ جانے کیا کہا. فوراً مولا آئے قریب اور مولا نے ایک ٹھوکر ماری. جیسے ہی ٹھوکر ماری تو وہ گر گئے. وہ اٹھا اور فوراً کہتا ہے, وہ اٹھا, لبیک لبیک یا امیر المومنین. ساری مسجد دیکھنے لگی کہ امیر المومنین نے زندہ کر دیا. اب ہر دور میں ہوتے نا, ہضم نہیں ہوتے معجزے. یہ علی نے کیسے کر دیا؟ تو فوراً اعتراض ہو گیا, جادوگر ہے, یہ بنی ہاشم کا پرانا جادو ہے, یہ ان کے آبا و اجداد بھی ایسے ہی معجزے دکھایا کرتے تھے, یہ بھی ایسے ہی معجزے دکھا رہا ہے. جب امیر المومنین کے کانوں میں یہ باتیں پہنچی تو مولا نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ مبارکہ بقرہ نہیں پڑھا؟ آیت کا نشان 73 ہے, اس میں جا کر پڑھو. فقلنا اضربوا, کہ ہم نے کہا کہ اس جوان پر گوشت کا لوتھڑا مارو. یاد ہے پورا بنی اسرائیل کا واقعہ. سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں بقرہ کا مطلب ہے گائے. ایک جوان جو ہے وہ مر گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ کرنا تھا, تو پروردگار عالم کی طرف سے حکم آیا, یہ ایسے ہی زندہ نہیں ہوگا, بلکہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت کا لوتھڑا لو, اس پر مارو گے تو یہ زندہ ہو جائے گا. اور ہم مردوں کو ایسے ہی زندہ کیا کرتے ہیں تاکہ تم ہماری نشانیوں پر ایمان لے آؤ, تاکہ تم عقل رکھنے والے بن جاؤ. تو امیر المومنین نے کہا اتنا بتا دو, اللہ کو بنی اسرائیل کی گائے زیادہ پیاری ہے یا علی پیارا ہے؟ اتنا پیارا, اتنا بتا دو. ماننے پر آتے ہیں یہ مسلمان بدبخت, کم بخت, کم ظرف, کم عقل. یہ ماننے پر آتے ہیں تو گائے کے معجزے کو مان لیں گے کہ گائے کا گوشت کا لوتھڑا مارا تو زندہ ہو گیا. نہ ماننے پر آئیں گے تو علی کی ٹھوکر کو نہیں مانیں گے کہ علی نے کیسے زندہ کر دیا, یہ کیا ہو گیا مولانا صاحب, یہ آپ نے کیا پڑھ دیا, علی نے زندہ کر دیا, یہ تو خدا کا کام ہے. خدا کے بندو جاؤ قرآن تو پڑھو, جاؤ دیکھو پروردگار عالم نے کہاں کہاں پر کیسے کیسے مردوں کو زندہ کیا ہے. عیسیٰ جب مردوں کو زندہ کرتا تھا اس وقت کسی نے اشکال نہیں کیا. جو عیسیٰ کو معجزہ تھا ہوا کہ نابینا کو جو ہے وہ شفا دیتے ہیں, مردوں کو زندہ کرتے ہیں, اس وقت کسی نے نہیں کہا یہ عیسیٰ کا ہمیں معجزہ نہیں سمجھ میں آتا. اور عیسیٰ جن کا نام لے کر مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا, ان پر اشغال کر دیا کہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. بس آخری مرحلے میں آ گیا. بس سامعین محترم, امیر المومنین نے جیسے ہی زندہ کیا, لوگوں نے باتیں بیان کرنا شروع کی. مولا نے اس آیت کو پڑھ کر لوگوں کو جواب دیا کہ ماننے پر آتے ہو تو گائے کے معجزے مان لیتے ہو, نہ ماننے پر آتے ہو تو علی کے معجزے کو نہیں مانتے. اس کے بعد لوگ باتیں کرتے کرتے مسجد سے نکل گئے. اس کے بعد جب مولا نے اس کو زندہ کیا تو پوچھا کہ بتاؤ تمہارا قاتل کون ہے؟ تو فوراً اس نے بتایا کہ یا علی, آپ نے بالکل حق کہا تھا, مجھے میرے چاچا نے قتل کیا تھا اور میرے چچا نے ہی مجھے قتل کر دیا ایک انتقام کی آگ میں, لہذا آپ نے بالکل حق کہا تھا. اب جب سب لوگوں نے سنا اور سب کو یقین ہو گیا تو مولا نے اس اعرابی سے کہا اور اس شخص سے کہا جس کو زندہ کیا, اب دیکھیں ایسا تو نہیں نا زندہ کر دیا تو اب جو ہے وہ دوبارہ مار دیں, زندہ ہو گیا تو ہو گیا زندہ. مولا نے کہا کہ اب تو اپنی زندگی جی, اپنی زندگی گزار, تجھے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا ہے, اور دوبارہ اپنے وطن کو لوٹ جا. جملہ سنیے گا, مولا نے کیا کہا, دوبارہ اپنے وطن کو لوٹ جا. کہنے لگا اخاف ان اقتل ثانیۃ ولا تکون انت من تحیینی, خدا کی قسم اس جملے پر قربان ہو جائے. نہیں مولا, نہیں مولا, خدا کی قسم میں آپ کو چھوڑ کر اپنے وطن نہیں جاؤں گا. کیوں؟ مجھے خوف ہے کہ وہاں پر مجھے دوسری مرتبہ بھی قتل کیا جائے گا. اگر دوسری مرتبہ قتل کر دیا وہاں تو آپ نہیں ہوں گے, پھر مجھے کون زندہ کرے گا؟ وہاں مجھے کون زندہ کرنے والا ہوگا؟ میں پلٹ کر نہیں جاؤں گا. اعرابی سے کہا جو لے کر آیا تھا, تو چلا جا واپس. کہا مولا بڑا بے وقوف ہوگا وہ کہ جو آپ کا دروازہ چھوڑ کر چلا جائے. مولا میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. دونوں مولا کے ساتھ رہے اور دونوں جنگ صفین میں مولا کے ساتھ رہ کر شہید ہوئے دوبارہ. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل جزاکم اللہ. بس سامعین محترم, انشاءاللہ مصائب کے بعد دعائے سرمہ قریش کی بھی تلاوت کی جائے گی. اور امیر المومنین جنہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزے دکھائے, جنہوں نے اپنے پیروں سے معجزے دکھائے, جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے معجزے دکھائے, اتنا بڑا علی وہ نظر آتا ہے فاطمہ زہرا کا احترام کرتے ہوئے. کل آپ کی خدمت میں بیان کیا, عمار نے بیان کیا کہ میں نے علی کو دیکھا صحن فاطمی سے نکل رہے ہیں, الٹے قدم آ رہے ہیں. کیوں مولا؟ عموماً لوگ دروازے کی طرف کر کے آتے ہیں, آپ الٹے قدم آ رہے ہیں, کیسے نہ ہوں الٹے قدم؟ کیونکہ صحن میں فاطمہ کھڑی تھی. علی فاطمہ کی طرف پشت نہیں کر سکتا, امیر المومنین الٹے قدم باہر ہے. روایت کے جملے ہیں, رسول اللہ کس کس طریقے سے احترام کرتے تھے سنیے اگر محسوس کر سکے. رسول اللہ ایک دن گھر میں آئے, دیکھا جناب سیدہ ایک طرف بیٹھی ہیں, امیر المومنین ایک طرف بیٹھے ہیں, درمیان میں چکی پڑی ہوئی ہے, اور امیر المومنین اور شہزادی کونین دونوں مل کر اس چکی کو چلا رہے ہیں. اب یہ تو آپ جانتے ہیں, روایت کے جملے ہیں کہ جب جناب فاطمہ چکی چلاتی تھی تو شہزادی کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جایا کرتے تھے اور ان چھالوں سے خون بہا کرتا تھا شہزادی جب چکی چلاتی تھی. تو
امیر المومنین اور شہزادی جب چکی چلا رہے ہیں تو رسول اللہ نے آ کر دیکھا، اور جب رسول اللہ نے دیکھا تو فوراً آ کر کہا من اعیا منکم، اے علی اور اے فاطمہ اتنا بتاؤ تم میں سے زیادہ کون تھک گیا ہے؟ تو فوراً امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ، فاطمہ تھک گئی ہے۔ رسول اللہ نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ اٹھو، میں تمہاری جگہ بیٹھوں گا اور میں چکی چلاؤں گا۔ جناب سیدہ اٹھ گئی، کائنات کا رسول بیٹھ گیا چکی چلانے کے لیے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ کہیں فاطمہ تھک نہ جائے۔ فاطمہ تھک گئی تھی، لہٰذا ان کی جگہ بیٹھ گئے چکی چلانے کے لیے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، یا رسول اللہ چکی چلاتے ہوئے اگر فاطمہ تھک جائے آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑے رہ کر بہت تھک گئی تھی۔ آپ کی بیٹی فاطمہ کو جب دربار میں بلایا کر کھڑا رکھا گیا، آپ کی بیٹی بڑی تھک گئی تھی۔ بس سامعین محترم، اگر آپ گریہ کر لیں، دو آنسو بہا لیں، کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہی ایام ہے کہ جن میں امیر المومنین کے دروازے کو آ کر آگ لگائی گئی۔ یہی جملہ رونے کے لیے کافی ہے کہ فاطمہ کا دروازہ جل گیا۔ یہی جملہ کافی ہے، ساری زندگی اس جملے پر روتے رہیں، کم ہے زندگی، لیکن یہ جملہ بہت بڑا ہے۔ جانتے سامعین محترم، میں نے کل کہاں بات کو روکا تھا کہ شہزادی کونین وہ ہے کہ جنہیں تماچا مارا گیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا، شہزادی آپ کی صداؤں کو سلامت رکھے۔ ایک جملہ کہوں، بس فرق یہی تھا، کربلا میں بھی تماچے لگے، مدینہ میں بھی تماچے لگے۔ فرق یہ تھا کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا اور مدینہ میں بچوں کے سامنے ماؤں کو مارا گیا، بس یہی فرق تھا۔ سکینہ کو بعد میں تماچے لگے ہیں، فاطمہ زہرا کو پہلے تماچا لگا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ جانتے ہیں زادارو، ایک عالم کی حکایت پڑھوں، پرانا زمانہ، اگر محسوس کریں گے بڑا روئیں گے۔ ایک عالم تھے ہمارے، سید زادے تھے، جناب سیدہ کی اولاد میں سے تھے، جناب سیدہ کے محرم تھے۔ پرانا زمانہ تھا، کتابوں کا زمانہ ہوا کرتا تھا، آج کی طرح ترقی تو نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ہر چیز کی تحقیق کرنی پڑتی تھی۔ ان عالم نے ایک جملہ سن لیا کہیں پر مصائب میں کہ شہزادی کونین کو تماچا لگا ہے۔ وہ تحقیق کرنے لگے، رات دن انہوں نے ایک کر دی، کتابیں کھولتے جاتے تھے، سرچ کرتے جاتے تھے، ریسرچ کرتے جاتے تھے کہ کہیں مل جائے کہ فاطمہ زہرا کو تماچا لگا ہے۔ روتے جاتے تھے، ڈھونڈتے جاتے تھے، کئی دن ہو گئے، نہ ملا ان کو کہ شہزادی کونین کو تماچا لگا۔ روتے 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 ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ خواب میں شہزادی کونین آ گئی، سید زادے تھے نا، شہزادی کونین خواب میں آ کر کہتی ہے اے میرے بیٹے، اے سید زادے، کیا ہوا؟ اس بات کو ڈھونڈ رہے ہو میرے کو تماچا لگا ہے یا نہیں لگا ہے؟ اے میرے بیٹے، اے میرے سید زادے، کہاں ڈھونڈ رہے ہو کتابوں کو، کہاں تلاش کر رہے ہو؟ آؤ فاطمہ زہرا چہرے سے نقاب ہٹا دیتی ہے، آؤ دیکھ لو فاطمہ زہرا کا آج بھی چہرہ سرخ ہے، آج بھی فاطمہ زہرا کے تماچے پر نشان ہے۔ عزاداروں صداؤں کو بلند کرنا، جنہیں ان مصائب پر بھی رونا نہ آئے، اپنی نگاہوں کو جھکائے، اپنے مقدر پر دو آنسو بہائے۔ بس عزاداروں جانتے ہیں شہزادی کونین کو ایسے تماچے لگائے گئے، اور ایک تماچا نہیں لگا ہے، میں نے آپ کو بتایا ایک بدبخت نے تماچا لگایا، ایک اور بدبخت تھا جس کا نام تھا مغیرہ۔ امام حسن علیہ السلام اس کو جب دیکھتے تھے نا، کہتے تھے انت الذی لطمت وجہ امی فاطمہ حتی ادمیتہا، تو ہی وہ ملعون ہے نا جس نے میری ماں کو ایسا تماچا مارا تھا کہ میری ماں کے چہرے سے خون جاری ہو گیا تھا۔ عزاداروں شہزادی کو بہت تماچے مارے گئے ہیں۔ جانتے عزاداروں، ایک اور جملہ پڑھتا ہوں، ایک اور روایت پڑھتا ہوں اگر محسوس کر سکے۔ جانتے عزاداروں، امیر المومنین ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ صحابی بیٹھے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے سوال کر لیا، مجھے اتنا بتاؤ کہ مرد پر سب سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوتا ہے، سب سے زیادہ سخت وقت کون سا ہوتا ہے ایک مرد پر؟ جانتے ہیں عزاداروں، کسی نے کہا کہ اگر کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے اس کے لیے بڑا سخت وقت ہوتا ہے، کسی نے کہا کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جائے اس کے لیے بڑا سخت وقت ہوتا ہے، کوئی وجہ بتاتا رہا، کوئی وجہ بتاتا رہا۔ امیر المومنین قریب بڑے، رو رو کر کہتے ہیں نہیں میرے چاہنے والوں، یہ سب سے زیادہ سخت وقت نہیں ہے۔ جانتے وہ سب سے زیادہ سخت وقت کیا ہے؟ کہ مولا کیا؟ کہ سب سے زیادہ سخت وقت یہ ہے کہ ایک مرد کے سامنے اس کی زوجہ کو 40 لوگ مل کر مارے اور وہ فاتح خیبر ہو اور کچھ نہ کر سکے۔ عزاداروں، اسی لیے علماء کہتے ہیں خیبر شکن میرا مولا اپنے ہاتھوں کو مل مل کر کبھی دیکھ کر کہتا تھا کہ کیا فائدہ ان ہاتھوں کا جس سے خیبر کو کھاڑا، ارے لوگ میری زوجہ کو مارتے رہے، علی کچھ نہ کر سکا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ عزاداروں، آپ گریہ کر رہے ہیں لیکن صداؤں کو مزید بلند کریں گے۔ جانتے ہیں عزاداروں، اب آپ نے سنا ہے نا، میں نے کل بتا دیا شہزادی کونین کو تماچا کیسے لگا۔ ایک اور جملہ کہوں، اب سنیں گے شہزادی کا ہاتھ کیسے ٹوٹا تھا۔
آپ نے سنا ہے نا شہزادی کونین سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی. سنیں گے سیدھے ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکتی تھی؟ جانتے ہیں عزادارو وجہ کیا ہے؟ سنیے عزادارو، روایت کے جملے ہیں امیر المومنین کے گھر پر ہجوم ہو گیا، لوگ آ گئے. میں کل کے جملے دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائے. زہرا کے گھر کو آگ لگا دی گئی. کسی ملعون نے زہرا کے دروازے کو لات ماری، جناب سیدہ کو دروازے کے پیچھے دبایا. وہ ملعون کہتا ہے مجھے سیدہ کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آئی. بس عزادارو شہزادی کونین ابھی زمین پر گری ہوئی تھی، دروازہ شہزادی کے اوپر تھا. 40 لوگ گھر میں داخل ہوئے علی کو لینے کے لیے. نہیں غور کیا عزادارو آپ نے کیسے داخل ہوئے؟ جانتے نا، زہرا دروازے کے نیچے ہے، لوگ دروازے کے اوپر سے گزر رہے ہیں. علی کے پاس پہنچے، علی کے گلے میں رسی کو ڈالا ہے. عزادارو ذرا سوچئے گا کہ اگر کوئی ہمارے باپ کے گریبان کو بھی پکڑ لے نا، ہم برداشت نہیں کر سکتے. لوگوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی ہے. 40 لوگ علی کا گریبان کھینچ رہے تھے، علی کو کھینچتے ہوئے باہر لایا جا رہا ہے. عجیب جملہ کو مصیبت کا، اس وقت بھی علی مڑ مڑ کر زہرا کو دیکھ رہے تھے. عزادارو جب امیر المومنین کو گھر سے باہر لے جایا گیا نا، شہزادی کونین کو جب افاقہ ہوا، اس وقت یہ نہیں پوچھا میرا حسن کہاں ہے، میرا حسین کا ہے، میری زینب کا ہے، میرے بچے کا ہے. ایک جملہ کہا فضا میرا علی کہاں ہے. جناب فضا نے کہا ہے بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے جایا جا رہا ہے. جناب سیدہ اٹھی میرے علی کو چھوڑ دو. عزاداروں نہیں غور کیا کون بی بی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، جس کے چہرہ زخمی ہے، جس کے کان زخمی ہے. یہ شہزادی باہر نکلی، کیا دیکھا 40 لوگ علی کو کھینچ کر لے جا رہے. ایک طرف سے زہرا نے علی کا دامن پکڑ لیا. خلو ابن امی، چھوڑ دو میرے چچا زاد کو، چھوڑ دو میرے شوہر کو، زہرا تمہیں لے جانے نہیں دیں گے. منظر تصور کریں گے بڑا روئیں گے. ایک طرف 40 لوگ کھینچ رہے ہیں، ایک طرف اکیلی زہرا ہے، علی کا دامن پکڑ کے رکھا ہے. چھوڑ دو میرے شوہر کو. فَأَشَارَ إِلَى الْقُنْفُذِ، ایک بدبخت نے کنفذ کو اشارہ کیا. کنفذ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا. مجھے نہیں پتا آپ کیسے روئیں گے، لیکن جس کے سینے میں دل ہے ذرا سینے پر ہاتھ مار کر گریا کرنا. عزادارو جانتے وہ تازیانہ کیسا تھا؟ علماء کہتے وہ چوڑا تازیانہ تھا جس پر چھوٹی چھوٹی کیلیں لگی ہوئی تھی. کنفذ آگے بڑھا، شہزادی کے بازو پر ایک تازیانہ مارا، تازیانہ بازو سے لپٹ گیا. اس نے کھینچا تازیانے کو. ملعون کہتا ہے مجھے شہزادی کے بازو ٹوٹنے کی آواز آئی. عزادارو 4 اور بدبخت آگے بڑھے، شہزادی زونین کو ارے تازیانے مارتے رہے. امام حسن کہتے ہیں میری ماں کو لہو لہان کر دیا، میری ماں کو زخمی کر دیا. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی کم نہ دے، یہی حق ہے گریہ کرنے کا، اور صدائیں بلند کریں گے انشاءاللہ. بس عزادارو علی کو لے جایا گیا مسجد میں. شہزادی کونین نے اپنے ساتھ دونوں بچوں کو لیا، حسن اور حسین کو. چلیے روضہ رسول پر آئی. آ کر پہلے مسجد میں کہا خلو ابن امی، میرے شوہر کو چھوڑ دو، میرے چچا زاد کو چھوڑ دو، ورنہ میں بد دعا کر دوں گی. عزادارو کسی نے نہ سنی. شہزادی کونین آئی دوبارہ روضہ رسول پر، ہاتھوں کو اٹھایا. تب مدینہ میں زلزلہ آنا شروع ہو گیا، زمینیں بلند ہونا شروع ہو گئی. امیر المومنین نے سلمان کو اشارہ کیا. سلمان دوڑتے ہوئے آئے، ہاتھوں کو جوڑا ہے شہزادی بد دعا نہ کیجئے گا. شہزادی کونین رونے لگی، اے سلمان کیسے بد دعا نہ کروں، یہ میرے علی کو قتل کر دیں گے، یہ میرے علی کو مار دیں گے، اور تو کہتا ہے بد دعا نہ کرو. جناب سلمان نے کہا بی بی میں نہیں کہہ رہا، علی کہہ رہے ہیں آپ بد دعا نہ کریں. علی کا نام آیا، زہرا نے ہاتھوں کو نیچے کر لیا، بد دعا نہ کی، دوبارہ گھر چلی گئی. بس عزادارو آخری روایت کو سنیے گا. جانتے ہیں عزادارو جناب سیدہ گھر میں ہے، امیر المومنین گھر میں ہے، امام حسن امام حسین گھر میں ہے. اتنے میں کچھ لوگ مدینہ کے آ گئے، شیوخ مدینہ. جب گھر میں داخل ہوئے میرا دل کہتا ہے امام حسن اور امام حسین سوچ رہے ہوں گے شاید ہمارے نانا کا پرسہ دینے آئے ہوں گے، لیکن عزادارو پرسہ دینے نہیں آئے. آ کر کہتے ہیں علی زہرا سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. عزادارو اتنے ظلم کر دیے، اور ظلم پر ظلم یہ ہے زہرا کو رونے بھی نہ دیا جائے. عزادارو انہوں نے کہا کہ زہرا سے کہیے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، ہمارے آرام میں خلل آتا ہے. امیر المومنین آئے ہیں،
جناب سیدہ کونین کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے. اے زہرا, شیوخ مدینہ آئے تھے, کہہ رہے تھے زہرا سے کہیے, جملہ سنیے گا, ایک جملہ کہوں گا, زہرا سے کہیے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. جناب زہرا نے رو کر کہا, علی ان سے کہہ دیجئے زہرا چند دنوں کی مہمان ہے, زہرا آج ہے کل نہ رہے گی, لیکن جب تک زندہ ہے زہرا روتی رہے گی مصائب پر. بس عزادارو, امیر المومنین نے اسی لیے شہر سے باہر ایک گھر بنایا جس کا نام تھا بیت الحزن. روزانہ صبح جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین کو لے جاتے, شام تک بچے اور ماں گریہ کرتے اور لے کر آ جاتے. اور جانتے ہیں عزادارو جانے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ شہزادی کونین آگے آگے چلتی تھی, دائیں طرف حسن بائیں طرف حسین, علی پیچھے پیچھے چلتے تھے. آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا, بنی ہاشم کے خواتین کی سنت ہے وہ شوہر کے پیچھے چلا کرتی تھی, یہ زہرا کو آگے کیوں چلایا جا رہا ہے؟ عزادارو آگے اسی کو چلایا جاتا ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو, جس کے گرنے کا خطرہ رہتا ہو. بس عزادارو روزانہ علی بیت الحزن چھوڑ کر آتے. آخری جملہ, ایک دن علی آئے, ارے کیا دیکھا, زہرا کا رخسار سرخ ہے, حسن اور حسین کے رخسار سرخ ہو چکے ہیں. علی سے برداشت نہ ہوا, کہا زہرا کیا بات ہے, اے میرے بچوں کیا بات ہے, تمہارے چہرے کیوں سرخ ہے؟ بچوں نے اشارہ کیا. اب کیا دیکھا, جس درخت کے سائے میں رسول کی بیٹی بیٹھ کر رویا کرتی تھی, مسلمانوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا. زہرا دھوپ میں بیٹھ کر گریہ کرتی رہی. میں کہوں گا شہزادی یہی روایت کربلا پہنچی, آپ دھوپ میں بیٹھ کر گریہ کرتی رہی اور وہاں تپتی ریت پر آپ کا حسین 3 دن تک بے غور ہو کر پڑا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دعائے سلام قریش کی تلاوت کی جا رہی ہے. جن کے لیے ممکن ہو اس دعا کو ساتھ ساتھ میرے پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنيهما وابنتيهما. اے اللہ قریش کے دونوں بتوں پر لعنت کر, ان دونوں جادوگروں پر, دونوں باغی شیطانوں پر, الزام تراشنے والوں پر لعنت کر, ان کے بیٹوں اور بیٹیوں پر لعنت کر. الذین خالف امرک, جنہوں نے تیرے امر کی مخالفت کی, وانکر وحیک, تیری وحی کا انکار کر دیا, وجحدا انعامک, تیری نعمتوں کا انکار کیا, وعصیا رسولک, تیرے رسول کی نافرمانی کی, وقلب دینک وحرف کتابک, تیرے دین کو بدل دیا, وأحب عداک, اور تیرے دشمنوں سے دوستی کی, وجغد علاک وعطلا کامک, وابتلا فرائزک والغد فی آیاتک, وعاد اولیاک ووال عاداک, وخرب بلادک, ان دونوں نے تیرے شہروں میں فساد کیا, وافسد عبادک, تیرے بندوں کے درمیان جھگڑے کروائے. اللہم لعنہما, ان دونوں پر لعنت کر, واتبعہما, ان کی پیروی کرنے والوں پر لعنت کر, واولیاہما, ان کے دوستوں پر لعنت کر, وشیعہما, ان کے مددگاروں پر لعنت کر, ومحبیہما, ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت کر. کیوں؟ فقد اخربا بیت النبوہ, انہوں نے خانہ نبوت کو برباد کیا, وردم بابا, اس کے دروازے کو کھاڑ دیا, ونکز سقفا, والغک السماء بارضی, وعالیہ بسافل, اس گھر کی چھت کو توڑ دیا, وظاہرہ بباطن, واستأصل اغلہ, اس کے مکینوں کو جاڑ ڈالا, واباد انصارا, اس گھر کے مددگاروں کو ہلاک کیا, وقتل اطفالا,
اور اس گھر کے بچوں کو شہید کر دیا. وَأَخْلَيَ مِنْ بَرَمٍ وَسِيِّهِ وَوَارِثِ عِلْمِهِ وَجَغَدَ إِمَامَتَهُ. انہوں نے علی کی امامت کا انکار کیا اور رسول کے ممبر کو ان کے حقیقی وسیع سے خالی کر دیا. وَأَشْرَكَا بِرَبِّهِمَا. ان دونوں ملعونوں نے خدا کے ساتھ شریک قرار دیا. فَعَزِّمْ ذَنْبَهُمَا. ان کے گناہوں میں اضافہ کر. وَخَلَّدَهُمَا فِي سَقَرَ. اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تَبْقِي وَلَا تَذَرُ. اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتوه وحق نخفوه ومنبر علوه ومؤمن أرجوه ومنافق ولوه وولي نادوه وتريد آووه وصادق تردوه وكافر نصروه وإمام كهروه وفرز غيروه وأثر ننكروه وشر ناثروه ودم أراكوه وخير بدلوه وكفر نسبوه وإرث غصبوه وفيء اقتعوه وسخط نكلوه وخمس استغلوه وباطل نسسوه وجور بسطوه ونفاق نصروه وغدر أزمروه وذل نشروه ووعد نخلفوه وأمان خانوه وعد نكزوه وحلال حرموه وحرام أغلوه وبطن فتقوه وجنين نسكتوه وذل دقوه. ان پر لعنت کر کیونکہ انہوں نے معصوم عالم کو شہید کیا. ان کے بچوں کو شکم میں ہی شہید کر دیا. ان کی پسلیوں کو توڑ دیا. وَزَكٍّ وَزَّكُوهُ وَشَمْلٍ بَدَّدُوهُ وَعَزِيزٍ نَذَلُّوهُ وَذَلِيلٍ عَزُّوهُ وَحَقٍّ مَنَعُوهُ وَكَذْبٍ دَلَّسُوهُ وَحُكْمٍ كَلَّبُوهُ. اللهم لعنهم بكل آية غرفوها وفريزة تركوها وسنة غيروها ورسوم منعوها وأحكام نتلوها وبية نكسوها ودعوى عبتلوها وبينة ننكروها وهيلة نحدثوها وخيانة نوردوها وعقبة ارتقوها ودباب دهرجوها وأزياف لزموها وشغادات كتموها ووصية زيئوها. اللهم لعنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما دائبا سرمدا لا انقطاع لأمده ولا نفاذ لعدده لعنا يبدو أوله ولا يروه آخر لهم ولأعوانهم. ان کے مددگاروں پر لعنت کر. وانصارهم ومحبیهم وموالیهم. ان کے موالیوں اور ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت کر. والمسلمین لهم والمائلین الیہ. ان کے فرما بردار اور ان کی طرف رغبت کرنے والوں پر لعنت کر. والناغزین باحتجاجهم والمقتدین بکلامهم والمصدقین باحکامهم. 4 مرتبہ ایک جملہ کہنا جس کا ترجمہ ہے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جن سے اہل دوزخ بھی فریاد کرنے لگے. اے عالمین کے پروردگار میری دعا کو قبول فرما. اللہم عذبہم عذابا یستغیثوا منہ اہل النار. آمین رب العالمین. اللہم عذبہم عذابا یستغیثوا منہ اہل النار. آمین رب العالمین. اللہم عذبہم عذابا یستغیثوا منہ اہل النار. آمین رب العالمین. اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار. آمین رب العالمین. ماتم جناب سیدہ